وعلم آدم الاسماء كلها صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز وقار حاضرین، سامعین، ناظرین، اللہ آپ سب پر بے پایاں فضل و کرم اور گناہ نعمتوں کا نزول جاری رکھے۔ علالت کی بنا پر درس مثنوی کا جو سلسلہ تواتر سے پوری ترتیب سے چل رہا تھا، شومی اعمال، شومی قسمت میں صحت مند نہ رہا اور کیفیات دوروں الفاظ کی صورت میں احباب تک منتقل کرنے سے قاصر رہا۔ بحمد اللہ احباب کی دعاؤں، معالجین کی توجہات، رب العالمین کی رحمتوں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ توجہات سے طبیعت سنبھل جانے پر میں اس پیارے اور پرانے نغمے کو پھر سے ترتیب دینے لگا۔ حضرات، انسان بھی کوئی عجیب چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو اپنی ساری کائنات کا خلاصہ بنا رکھا، سر سے پاؤں تک، چمڑے اور بال سے لے کر نہاں خانہ دل تک، اور وہاں سے روح تک، پاؤں کے تلووں سے لے کر فرق سر کی چوٹی تک، یہ سارا انسان ایک محدود انسان اور لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے ایک حد کے اندر قائم رہنے والا انسان، جب اس کی حقیقت سے پردہ اٹھتا ہے تو یہ دو عالم کا خلاصہ نظر آتا ہے۔ یہ عظیم عنوان آج اس لیے اس کو شروع کیا ہے کہ تاکہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ اللہ رب العالمین نے جس کو اپنا نائب بنایا ہے، جس کو اپنی خلافت کے تاج سے متوج فرمایا ہے، جس کو خلافت کی عظمتوں سے نوازا ہے، اس کی حیثیت فنا و بقا میں کیا ہے، دنیا اور آخرت میں کیا ہے، اور اللہ نے کس محبت کی نگاہ سے اس کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اپنے منصوبے کا اظہار فرمایا کہ اب جو میری قدرتوں کا سمندر رکا پڑا ہے، اب اس میں طوفان آنے والا ہے۔ میں اپنی قدرتوں کا، میں اپنے جلووں کا، میں اپنی محبوبیت کا، میں اپنے پیار کا اظہار کرنے لگا ہوں، اور اس کا مطلع اول اور اس کا وسیلہ اول اور اس کا مظہر اول و اتم جس کو بنانا ہے، اسی کو میں اپنا خلیفہ نامزد کرنے لگا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو ظاہری شکل و صورت میں پابند فرمانے کا جب فیصلہ کیا تو ایک جماعت جو قدس کے لحاظ سے، طہارت کے لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے، ذکر و بیان کے لحاظ سے
جلوائے سبحان کے اعتبار سے ہر وقت قرب میں رہنے والے، سجدوں کی کمی نہیں، ذکر کی کمی نہیں، ہر طرف رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہے، تو پکار اٹھے کہ جب ہم ہی تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں تو ایک ایسی جنس بنانے لگے ہو کہ جس جنس میں فتنے بھی ہیں، مانتے ہیں کہ اس میں حسن بھی ہے، ہم مانتے ہیں کہ وہ پھول ہے، لیکن اللہ کانٹے پر بھی نظر رکھو، ہم مانتے ہیں کہ ان کے اندر بے شمار کمالات تو نے رکھے ہیں، لیکن ان کی بغاوتوں پر بھی تو نظر رکھو۔ رب العالمین ہم جانتے ہیں کہ تو نے ان کے اندر شرافت کے سارے جوہر مکمل کر دیے ہیں، لیکن شرارت کا ان سے بھی تو رکھ دیا ہے، تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہر فرد شرافت ہی کا مظہر ہوگا؟ شرارتیں بھی ہوں گی، تو جب شرارتیں ہوں گی تو خون بہے گا، قتل ہوں گے، تباہی ہوگی، فساد ہوگا، اناد ہوگا، بربادی ہوگی، تیری اطاعت سے رخ پھیریں گے، وہ بغاوت کریں گے، کثافت آئے گی، دوری ہوگی، پھر تو اپنے غضب کا اظہار فرمائے گا، تو تیرے اس غضب، تیرے اس کرم کو غضب میں ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ جب ان کی شرارتیں دیکھو گے تو غضب تو آئے گا۔ اللہ کریم جب تم انہیں کھلائے گا، پلائے گا، چلائے گا، نہلائے گا، دہلائے گا، تو انہیں قرب کی لذتوں سے مالا مال فرمائے گا، پھر بھی یہ بغاوت کریں گے۔ جب بغاوت کریں گے تو ادھر تو اپنی مہربانی دیکھے گا، ادھر ان کی نافرمانی دیکھے گا، ادھر تو اپنی رحمت دیکھے گا، ادھر ان کی بغاوت دیکھے گا، تو پھر ان کی نافرمانی اور ان کی ناشکری اور ان کے احسانات سے منہ موڑنے کا جو ایک مکروہ انداز ہے، اس پر جب تیری نظر لگے گی تو تیری رحمت غضب میں بدل جائے گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ کریم رب غضب میں بھی دیکھا جائے۔ تو لہٰذا میرے اللہ، ہمارے خدا، نہ بنا ان فسادیوں، نہ بنا ان فسادیوں کو۔ تو اللہ ارشاد فرمانے لگے کہ تم نے ظاہر دیکھا ہے، کبھی نظر اندر تو نہیں گئی، باطن تو نہیں دیکھا تم نے۔ مانا کہ شرارت بھی ہے اور شرافت بھی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ میں مانتا ہوں کہ نافرمانی بھی ہے، روح گردانی بھی ہے، ہزیمت و ذلت، یہ سب کچھ ہے، اور میری رحمت کو غضب کی طرف پھیرنے والے ان کے اعمال بھی ہوں گے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا میرا غضب میری رحمت پر غالب ہوگا یا میری رحمت غضب پر غالب ہوگی؟ جب میری رحمت غضب پر غالب ہوگی تو تمہیں خطرہ کھائے گا۔ تو پھر ارشاد فرمایا، میں تو جانتا ہوں نا، ملائکہ تم وہ نہیں جانتے، اور جو چیز نہ جانتا ہو اس پر بحث نہیں کیا کرتے۔ بہت خوب۔ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں پہچانتا ہوں تم نہیں پہچانتے، نتیجہ میری نظر میں ہے، تمہاری نظر میں نہیں۔ تو جس چیز کو آدمی نہیں جانتا اس معاملے میں بولنا، بحث کرنا، حجت ترازیاں کرنا، کیا یہ انصاف ہے؟ تو مناسب نہیں۔ اور اگر آپ پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے تو پھر ٹھہرو، ہم میدان عمل گرم کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میدان عمل گرم کرتے ہیں، اس میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا پیکر جب مکمل کیا، بشریت مکمل ہوئی، جوہر نبوت، نور نبوت، فیض نبوت، عین نبوت جب بال بال کے اندر سرایت کر چکی، تو اس وقت فرشتے حیران ہو